آج ویو 360 میں بھارت کی پاکستانی حدود کے اندر مبینہ کارروائی، بھارت بیرونی ممالک میں مقیم مخالفین کو اب کیوں زیادہ جارحانہ طریقے سے نشانہ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے بھارت پر پاکستان کے اندر 2 پاکستانی شہریوں کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کے بعد پاکستان حالیہ عرصے میں بھارت پر ایسا الزام لگانے والا تیسرا ملک بن چکا ہے۔ نئی دہلی نے پاکستان کے الزامات کو مسترد کیا ہے، تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں امریکہ اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں ہونے والے واقعات سے مماثلت رکھتی ہیں۔ چند ماہ پہلے کینیڈا کے اس الزام پر کہ بھارتی ایجنٹس کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کے قتل میں ملوث تھے، دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد امریکہ میں قائم سکھس فار جسٹس نامی تنظیم کے سربراہ کو قتل کرانے کی ناکام سازش کا معاملہ سامنے آیا۔ سکھس فار جسٹس بھارت سے پنجاب کی علیحدگی اور سکھوں کی خالصتان نامی ریاست بنانا چاہتی ہے اور بھارت نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اگر پاکستان کا الزام درست ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھارت اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس جارحانہ پالیسی پر کیوں عمل کر رہا ہے، اور اگر پاکستان اس الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کا دونوں ملکوں کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا جو پہلے سے ہی کشیدہ ہیں۔ آج کے شو میں ہم اسی معاملے پر بات کریں گے۔ اس موضوع کے علاوہ پاکستان میں آئندہ انتخابات اور پاکستان ایران تعلقات کے بارے میں بہت سی خبریں ہیں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے سال ستمبر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں ایک مسجد کے باہر محمد ریاض نامی شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اکتوبر میں ایک اور شخص شاہد لطیف کو بھی سیالکوٹ میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق محمد ریاض عرف ابو قاسم کشمیری بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہادی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور بھارت کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ مولانا شاہد لطیف عسکریت پسند تنظیم جیش محمد سے منسلک تھے اور وسطی پنجاب کے کمانڈر کہلاتے تھے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے گزشتہ ہفتے ان دونوں افراد کے قتل کا الزام بھارت پر لگایا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے، اسلام آباد سے عاصم علی رانا اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عاصم، کیا پیش رفت ہے اس پورے کیس میں اب تک؟ جی اسد، بالکل اس حوالے سے جو پاکستان کی جو انٹیلیجنس حکام ہے، جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کی ابھی تحقیقات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ جو 2 افراد، جو بھارتی افراد جن کی نشاندہی کی تھی، ان کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان کی منی ٹریلز اور ان کے متعلق تمام ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر لیا، اور جو پاکستان جو بات کر رہا ہے کہ ان 2 افراد کی ہلاکت کے پیچھے بھارتی ایجنٹ ملوث تھے اور کسی تیسرے ملک کے ذریعے وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے، اس کے تمام تر ثبوت پاکستان نے حاصل کر لیے ہیں۔ اصل میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ صرف 2 واقعات نہیں بلکہ پاکستان میں ہونے والے کل 13 ایسے واقعات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے بھارت جو ہے ملوث رہا، لیکن پاکستان نے ابھی صرف 2 واقعات کا جو ہے وہ کلیم کیا ہے۔ باقی کے جو 11 واقعات ہیں وہ مقامی ذرائع ابلاغ اور بالخصوص بھارتی میڈیا میں وہ رپورٹ ہوتے رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے وہ پاکستان میں یہ کارروائیاں کی ہیں، لیکن پاکستانی حکام اس کو ابھی تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ صرف 2 واقعات ایسے ہیں۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے براہ راست الزام جو ہے وہ بھارت کے اوپر عائد کیا ہے، بھارت نے تردید کی ہے، لیکن ابھی اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں اور باقی جو کیسز ہیں ان میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آیا اس میں بھی کوئی بھارتی ایجنٹ ملوث ہے یا کون افراد تھے جنہوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں۔ تو عاصم، ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے اس وقت کہ قتل کے دونوں واقعات کے کئی ماہ گزرنے کے بعد پاکستان یہ الزام کیوں سامنے لا رہا ہے؟ اس پر حکومت نے کچھ کہا ہے؟ جی بالکل اسد، اس حوالے سے جو ہماری حکام سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل یہ بہت تاخیر سے آئے، ان کے بارے میں تسلیم کیا گیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان بغیر ثبوت کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب جو ایک تیسرے ملک کے ذریعے جو وہاں پہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ کن افراد کے ذریعے ان کا رابطہ تھا، کس طریقے سے وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے کس طرح پیسے دے کر منی لانڈرنگ کی، کس طرح سے پیسے بھجوائے اور یہاں پر لوکل جو وہاں پہ کلرز تھے ان کو ہائر کیا اور ان کے ذریعے ایک کارروائیاں کی گئی، اس وجہ سے پاکستان نے تمام تر ثبوت حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ یہاں پر اس کی پریس کانفرنس کی۔ ساتھ ساتھ جو امریکہ اور کینیڈا میں جو واقعات پیش آئے اس کے بعد پاکستان نے بھی جو ہے وہاں پر وہ تیسرا ایک ملک بنایا ہے، تو پاکستان نے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی یہ الزامات ہو چکے ہیں،
تو اب پاکستان نے اس حوالے سے جو تمام بات تھی، جو معاملہ تھا، وہ وہاں پہ سامنے رکھا اور اس کو اگرچہ بھارت نے تردید کی لیکن پاکستان اپنے موقع پر قائم ہے۔ تو عاصم، اس طرح کی اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کے کیسز آئے ہیں دونوں ممالک کی طرف سے، دونوں نے ایک دوسرے پہ ڈائریکٹلی اس طرح الزام لگائے ہوں اور کچھ ان کیسز کا بنا بھی، کچھ ثابت ہو سکا ان سے؟ اسد آج تک بدقسمتی سے ثابت تو کچھ نہیں ہو سکا، لیکن جو ماضی میں بھی پاکستان نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان 2 کیسز کے علاوہ 11 مزید ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں الزامات عائد کیے جاتے رہے پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں بھی، اس کے اوپر شکوک ظاہر کیے جاتے رہے، کیونکہ وہ افراد بھی کچھ ایسے تھے جن کے اوپر ماضی میں الزام لگتا رہا کہ وہ کسی قسم کی جہادی سرگرمیوں میں ملوث تھے، ان کے حوالے سے بھی الزامات لگتے رہے پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں، لیکن آفیشیل لیول کے اوپر ایسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح بھارت بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ مختلف الزامات لگتے رہے، دہشت گردی کے الزامات لگاتے رہے، کیونکہ پاکستان کے جو ایجنٹس ہیں وہاں پہ بھارت میں وہاں پہ کارروائی کرتے رہے، لیکن آج تک قانونی طور پر اس حوالے سے کوئی بھی مزید پیش رفت نہیں ہوئی اور کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا۔ جی سر۔ تو اس کے علاوہ عاصم، اگر ہم اس کانٹیکس میں جانیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، ایک تو یہ آفیشیل پرسپیکٹو، آفیشیل ورژن ہے، ان آفیشلی جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو انٹیلیجنشیا ہے پاکستان میں، وہ کیا کہتی ہے اس پورے کیس پہ؟ جی بالکل، وہاں پر جو پاکستان کے جو مختلف تھنک ٹینکس ہیں ان کا اس حوالے سے موقف یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ واقعی ہی یہ پاکستان میں ایک عرصے سے تھا اور پاکستان جو ماضی میں الزام کلبھوشن یادو کی صورت میں لگایا کہ وہاں پر ان کا ایک پورا نیٹ ورک پاکستان میں کام کر رہا ہے، بالخصوص بلوچستان میں ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس کے بعد اب جس طرح سے یہ واقعات پیش آئے پچھلے 2 سے 2.5 سال کا اگر وقت دیکھا جائے تو اس میں یہ کل 13 واقعات ایسے ہیں جو یہ پیش آئے ہیں۔ تو پاکستان کے جو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعی جو بھارتی آپریٹرز ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں کر رہے، لیکن ان کے ہینڈلرز ہیں یہاں پر، جن کے پاس کلرز ہیں، ان کو باقاعدہ انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ یہاں پر پاکستان میں اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو سچویشن اس وقت اسلام آباد میں ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اب تک کیا اس معاملے میں کہا گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور انہیں بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی پنجاب سے باہر سکھوں کی سب سے بڑی آبادی کینیڈا میں رہتی ہے، جہاں 7.5 لاکھ سے زیادہ سکھ آباد ہیں۔ بھارتی حکومت کو کینیڈا میں خالصتان تحریک کی حامی کئی علیحدگی پسند تنظیموں پر تشویش رہی ہے۔ گزشتہ سال کینیڈا اور امریکہ میں ایسی ہی تنظیموں سے وابستہ 2 سکھ افراد کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کا الزام بھارت پر عائد کیا گیا۔ اس میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فائزہ بخاری موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ۔ ان دونوں واقعات کی آپس میں کوئی مماثلت ہے؟ بھارت اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ جو ہے یہ دونوں واقعات سامنے آئے اور اس حوالے سے الزام تراشی بھی رہی، کیا اثر پڑا اس کا کچھ کسی حد تک ان دونوں ممالک کے تعلقات پر؟ جی بالکل اسد، یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ لنکڈ ہیں۔ یہ کہنا تھا امریکہ کی جسٹس ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے ایک فرد جرم عائد کی ایک بھارتی شہری پر اور ڈیٹیلڈ جو چارج شیٹ ہے اس میں یہ تعلق جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم کینیڈا میں ہونے والے واقعے کی بات کریں گے۔ 18 جون کو پچھلے سال جو ہے ایک برٹش کولمبیا صوبے کے باہر ایک گردوارے کے باہر جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا ہردیپ سنگھ، جو کہ خالصتان ٹائیگر فورس نامی ایک تنظیم کے رہنما تھے اور اس گردوارے کے صدر بھی تھے۔ اس کے بعد 18 ستمبر کو کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے یہ واقعہ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ تحقیقات کر رہی ہیں، جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات بہت کشیدہ ہوئے۔ بہت سے جو ہے وہ سفارتی تعلقات ان کے جو مختلف جو ہیں ان کو واپس بلایا گیا، بھارتی ویزوں کی اس پہ جو اجرا پہ ایک مختصر عرصے کے لیے پابندی جو ہے وہ بھی لگائی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے آپس میں جو ہے وہ اب بہت دیر تک تعلقات کشیدہ رہنے کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہے ان کی سابقہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی جو ہیڈ تھیں وہ ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ بھارت اب اس معاملے پر کینیڈا کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ بہت تردید انہوں نے کی، بہت سے مذمت کی، لیکن اب جو ہے وہ اس معاملے پہ وہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ جی اصل تو اس قتل پہ کوئی تحقیقات جو ہو رہی تھیں ان میں کوئی پیش رفت ہوئی فائزہ؟ جی بالکل، اگست میں جو ہے وہ مقامی پولیس نے جو ہے کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا تھا اور جو اس پہ تحقیقات بھی جاری ہیں، لیکن یہ جو جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت ایسے ثبوت موجود ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں، وہ منظر عام پہ اب تک نہیں آ سکے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں ملکوں کے جو سفارتی تعلقات تھے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ خراب ہوئے، لیکن اب جیسے کہ میں نے کہا جوڈی اسمتھ جو ہیں ان کی سابق جو ہے
सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी की जो हैं वो थी हेड, उन्होंने ये कहा है कि अब जो है आके भारत जो है इस पर ताउन कर रहा है। है। तो अमेरिका में भी हमने देखा कि एक जो सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश जो थी वो नाकाम हुई, जो उस हवाले से आपने देखा कुछ डेवलपमेंट्स रही हों अब तक, क्या अपडेट्स हैं उस पर? जी बिल्कुल, गुरपतवंत सिंह जो हैं वो सिक्स फॉर जस्टिस नामी जो तंजीम है वो खालिस्तान मूवमेंट जो है उसकी हामी तहरीक है, तो उससे वो लिंक्ड हैं, उनके सरबराह हैं। उन पर जो है ये अमरीकी महकमा कानून ने 29 नवंबर को चार्ज जो है वो एक शीट जारी की थी जिसमें निखिल गुप्ता नामी एक भारतीय जो शहरी है उस पर फर्द जुर्म आयद की गई है कि वो और भारतीय हुकूमत के एक ऑफिशियल जो हैं उन्होंने मिलकर दोनों जो ये जो कत्ल हैं कनाडा में होने वाला कत्ल और ये जो नाकाम कत्ल की कोशिश है इसमें वो दोनों इन्वॉल्व रहे हैं और उन पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। चेक रिपब्लिक में थे जब उनको अमेरिका के कहने पर गिरफ़्तार किया गया था और उनको जो है अमेरिका के हवाले किया जाएगा और उस पर जो है अमल जारी है। उन्होंने कोशिश तो पूरी की थी कि वो उनकी फैमिली, उनकी जो वकील हैं कि अमेरिका के हवाले उनको ना किया जाए, उसके बजाय उनको भारत जो है जाने की जो इजाज़त दी जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी इस हवाले से रब्ता किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि मुल्कों के दरमियान जो है ये जो है इशू है, तो अगर उनको रब्ता करना है तो वो भारतीय हुकूमत से जो है रब्ता करें। तो उनकी जो हवालगी जब होगी, जब वो अमेरिका आएंगे, उसके बाद दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो क्या होंगे, भारत किस हद तक इन्वॉल्व होगा इसमें, वो तो हम तभी देख सकेंगे। लेकिन हमने ये डिफरेंस देखा कि जब कनाडा में ये कत्ल हुआ था उसके बाद दोनों मुल्कों यानी कनाडा और भारत के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हुए थे, लेकिन अमेरिका ने जब चार्ज शीट बाकायदा जारी की उसके बाद भारत का वो रिएक्शन नहीं था, उनके सफारती ताल्लुकात उस तरह से कशीदा नहीं हुए और भारत का रिएक्शन भी उस तरह से नहीं था, तरदीद भी नहीं आई, उस तरह से मजम्मत भी नहीं की उन्होंने। बल्कि इस वाक़े के बाद दिसंबर में जब G20 इजलास हुआ था भारत में ही, तो सदर जो बाइडन जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने ये मामला उठाया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ। तो उन्होंने कहा था कि जी आप हमें एविडेंस प्रोवाइड करें तो हम इस पर तहकीकात ज़रूर करेंगे। तो अभी ये जो मामला जो इस पर तहकीकात हो रही हैं और निखिल गुप्ता जो भारतीय शहरी मतलूब है अमेरिका में, उनको यहाँ पे जो है लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी और काफ़ी आपने कॉम्प्रिहेंसिव हमें बताया इस पूरे मामले में कि क्या अब तक पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की 76 साल तारीख में बहुत कम अरसा ऐसा रहा है जब इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई कशीदगी ना रही हो, लेकिन दूसरे की सरहदों के अंदर अपने मुखालफिन के कत्ल में मुलविस होने के इल्ज़ाम को गैर मामूली कहा जा रहा है। इस पर बात करते हैं सैयद हुसैन शहीद सोहरावर्दी से, जो हमें पेशावर यूनिवर्सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं। हुसैन, तारीखी तौर पर देखें तो पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में जासूसी के इल्ज़ाम तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन कत्ल करने का इल्ज़ाम कितना गैर मामूली है? देखिए, ये तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि हम ये समझते हैं कि शायद ये पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की जो दरअंदाजियाँ दहशतगर्दी के ज़िम्मे में जो आ रही हैं, उनमें बहरहाल कहीं ना कहीं पर भारतीय हाथ जो है वो नज़र आया है और एजेंसियों ने उसको रिपोर्ट भी किया है। तो आप देखिए, कुलभूषण यादव की जो मूवमेंट थी अक्रॉस द बॉर्डर ईरान की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात जो हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें जो ईरान के साथ साथ जो है वो इंडिया का जो हाथ नज़र आ रहा है। इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें के पाकिस्तान के अंदर बड़े अहम लोगों को टारगेट किया जाए और उनका कत्ल किया जाए। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्कीम है। असल में ये तो कोटलिया की अगर आप थॉट्स पढ़ें ना, तो उसमें ये है कि वो कहते हैं दुश्मन के मुल्क को कमज़ोर करने का सबसे अहम टूल ये है कि वहाँ पर आपके जासूस जाएँ और वहाँ पर अहम जो ओहदों पर जो लोग हैं उनका कत्ल किया जाए। और बाज़ औक़ात ये आप विटनेसेस भी छोड़ कर आएँ कि ये कत्ल किसने किया, ताकि दुश्मन के ऊपर धाक रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंदर ही अंदर जो है वो एक टूट का शिकार हो और उसके बाद जो है वो कमज़ोर हो जाए। तो वो सिलसिला जो है वो हमेशा से जारी रहा। हाँ, अलबत्ता इस दफ़ा बहुत ब्लंट हुआ। इस दफ़ा तो ये हुआ कि वो जो लोग आए थे लोगों को मारने के लिए, वो भी गिरफ्तार हो गए और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो मामलात को देखता, इस वक्त मसलहत का ख्याल रखता, पाकिस्तान ने उसको बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने भी उसको एक्सपोज कर दिया और सामने ले आया। तो हुसैन, इस मामले में टाइमिंग्स के हवाले से कुछ क्रिटिसिज्म है। VOA से बात करने वाले एक भारतीय तर्जकार ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात से सिर्फ चंद हफ्ते पहले इस इल्ज़ाम का लगाया जाना इसे मशकूक बनाता है। फ़र्ज़ कर लें कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, तो पाकिस्तान को इससे क्या हासिल होता है फिर? लेकिन अगर ये इलेक्शंस हो रहे हैं और उससे चंद दिन पहले अगर ये है, तो इससे किस पार्टी को फ़ायदा होगा?
ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ الیکشن کے بعد ایکسپوز کیے جاتے. اگر کوئی فائدہ دیکھنا ہے اس سے یہ ہوتا کہ جو حکومت میں پارٹی آئی ہے وہ سمپتھیز حاصل کرنے کے لیے, وہ یہ بتانے کے لیے کہ جی پڑوسی ملک یہ سازشیں کر رہے ہیں ہماری حکومت کے, لو جی ہم نے بندے سامنے رکھ دیے. اگر الیکشن سے پہلے یہ دکھایا جا رہا ہے تو اس وقت پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ بہت نیوٹرل لوگوں کی ہے. زیادہ تر آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کو انہوں نے جو سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے ان کو منسٹر بنایا ہے اور ان کا کام یہ کہ الیکشن کروا دیں فری اینڈ فیئر. تو اس وجہ سے اس وقت ان کو ایکسپوز کرنا پاکستان کو سیاسی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں دے رہا. اگر فائدہ دیا جانا لینا ہوتا تو وہ الیکشن کے بعد پھر ان کو ایکسپوز کرتے. تو پیورلی جو پاکستان کے معاملات ہیں ان سے اس کو دور رکھنا ہے. یہ ساری دنیا میں یہ بتانا ہے کہ ہندوستان کو ملک کے اندر مداخلت ہے اس کو زیادہ زیادہ بھرپور طریقے سے لوگوں کو دکھایا جائے اور پاشکار کیا جائے. حسین ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس پوائنٹ پہ اس طرح کے الزامات سامنے لانا اور اس طرح کا فارن آفس کی طرف سے جس طرح سے ایک ایگریسو سٹانس لیا گیا اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایکسپوز کیا گیا اور عالمی برادری کے سامنے رکھا گیا, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے اس پہ پاکستان میں جو حکومت بنے گی وہ اس کانٹیکس میں سوچے اور جو بہت تعلقات کی بہتری کے حوالے سے بات ہوتی ہے دونوں ملکوں کے, شاید اس پہ ایک سٹگما ایڈ ہوتا رہے. آپ سمجھتے ہیں اس خیال میں کوئی جان ہے؟ دیکھیے یہ باتیں تو جب بھی ہم بات کریں گے نا تو ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ یہ سازشی تحریکوں سے کس ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. اس وقت کا جو معاملہ ہے, جو اس وقت کے اس حالات جو نظر آ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں, جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بین الاقوامی جو کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز یہ ساری دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں, پڑوسی ممالک کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز نہیں ہوتے. پڑوسی ممالک کے ساتھ صرف آپ کے اقتصادی تعلقات ہوتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ آپ کے بارڈر سامنے ہی ہوتی ہے, جو کھانا پینا آپ نے پیدا کیا اس کو جا کر لے لیں. تو کئی سازشی طریقے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح کا مقصد یہ ہے کہ تعلقات اگر نارملائز ہو رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے بلڈوز کیا جا سکے. یہ ہوا ہے, یہ اسی وقت ہی ہوا ہے اور اس کا جو ایکسپوز کرنا ہے وہ ضروری تھا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات خراب ہوئے ان کو بھی سامنے رکھا جائے تو پاکستان شاید اپنا سٹینڈ اور بھی اسٹرانگ پیش کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم نے ادھر ٹف سٹینڈ لیا ہے تو یہاں پر بھی ہم ٹف سٹینڈ لے رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے اس کے بعد بھی اگر اقتصادی طور پر دونوں ملکوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تعلقات کو ہموار کرنا ہے, اپنی کوئی درآمدات کرنی ہے, ان سے برآمدات لینی ہے یا اپنی کوئی برآمدات کرنی ہے, دونوں صورتوں میں وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے گا کیا. تو جو چیزیں ایسی ہیں وہ ہمیں بالکل سیپریٹ رکھنی چاہیے, لیکن اگر ملک کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کر رہا ہے ہر صورت میں اس کو جو ہے ایکسپوز کرنا وقت کا تقاضا ہے. تو پاکستان کا کہنا کہ بھارت کا پاکستانی شہریوں کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونا امریکہ اور کینیڈا کے کیسز سے مماثلت رکھتا ہے. کیا ان تینوں ملکوں میں ہونے والے واقعات کو مودی سرکار کی کسی بڑے پیمانے کی جارحانہ پالیسی کا حصہ سمجھ سکتے ہیں ہم؟ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا. دیکھیے یہ جو کمپیریزن پروڈیوس کیا جا رہا ہے نا, اصل میں تو اس کمپیریزن میں یہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ جناب یہ صرف یہ نہیں کہ ہم ہیں کیونکہ ہندوستان پاکستان کی دشمنی ہے, بلکہ تو یہ تو ہم پھر بڑے کسی ملک کے ساتھ اپنے آپ کو بھی میچ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کینیڈا ہو گیا, فار ایگزامپل اس طرح کا کوئی واقعہ امریکہ میں ہوتا, یوروپا کے کسی علاقے میں ہوتا, تو جو بھی ایسے کمزور ممالک ہیں نا جیسے کہ پاکستان ہو گیا, وہ اپنا کیس اس سے میچ کرے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو پاکستان نے اس لیے کینیڈا کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو رکھ دیا. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ پالیسی پرائم منسٹر نریندر مودی کی کوئی پالیسی ہے اس لحاظ سے, دیکھیں میں نے شروع میں بتا دیا کہ کوٹلیا جو تھا وہ جس کو کہ چانکیا بھی کہتے ہیں, اس کی تو پوری فلسفی اس پر بیس کرتی ہے. پھر یہ کہ ہندوستان نے اپنی فارن پالیسی کے لحاظ سے اپنے نیبرنگ کنٹری سے تعلقات کو اچھے نہیں رکھے. حال بتاؤ ان کے پیچھے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلق بہت اچھے ہیں تاکہ جو بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ سینڈوچ بن جائیں دونوں کے درمیان میں. تو یہ بھی کوٹلیے کی ہی پالیسی ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ڈائریکٹلی اس کا بلنٹ جواب دیتے ہوئے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی ہندوستان میں جب سے نریندر مودی آئے ہیں وہ خاص طور سے کوٹلیے کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں, اور اس طریقے سے جو کینیڈا میں ہوا یا جو پاکستان نے ابھی جو معاملات کو دکھایا ہے, یوں ہی لگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کا قتل کر کے زیادہ سے زیادہ اس ملک کو کمزور کیا جائے. ہاں ایک پوائنٹ ہے جس پہ کہ ہم فرق پیدا کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کینیڈا کے کیس میں
ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر جو ہے علیحدگی پسند کچھ ایسے لیڈر ہیں سکھوں کے، ان کو انہوں نے صرف اس مقصد کے لیے مارا، وہاں پر کوئی کینیڈا کو کمزور کرنا نہیں تھا۔ پاکستان میں جن کو مارا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حسین ایک چیز لاسٹ میں میرے پاس 1 منٹ ہے، پاکستان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس الزام کو ثابت کرنے کی؟ کہ پاکستان کو مطلب سب سے پہلے تو پاکستان کو الزام لگانا نہیں چاہیے تھا اگر اس میں کوئی زور نہیں تھا۔ اب جب کہ انہوں نے زبان کھول دیا، اب اس کو ہر صورت میں ثابت کرنا ہوگا۔ تو دیکھیے ایک چیز جو بڑی سٹرونگ پاکستان نے دے دی ہے، وہ انہوں نے ان لوگوں کے نام سامنے لے آئے کہ یہ پکڑے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر ٹرائل چلانا یا پاکستان میں جو فورن مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ہائی کمیشنز ہیں، ان تمام کے سامنے اس کیس کو اسٹرانگلی پیش کرنا ہے تاکہ وہ اپنے کیس کو اسٹرانگ کر سکیں اور بین الاقوامی جو برادری ہے اس کو بتا سکیں کہ ہندوستان کی یہ پالیسی، یہ جو حرکت ہے یہ پالیسی کے طور پر انہوں نے اختیار کر لی ہے، جس کے لیے کہ ان کو نہ صرف کنڈیم کیا جائے بلکہ ان کو ڈسکریج کیا جائے، روکا بھی جائے۔ تو اگر پاکستان اس کے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیتا ہے تو بھارت کو اس کے لیے کس طرح سے جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں یہ دیکھیں نا، یہاں پر تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ملک ایسا ہے جو کہ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ وہ اس نے غلط کام کیا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کس نے کب مانا ہے؟ امریکہ جو شورشیں کر رہا ہے چاروں طرف، جو روس نے جس طریقے سے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے، جو اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، کون مانتا ہے؟ غلط کام کرنے کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا ہے۔ تو ہندوستان پہ تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑنا۔ ہاں البتہ بین الاقوامی برادری ہندوستان کو یہ وارن کر سکتی ہے کہ اگر یہ قتل کرنا کسی ملک کے اندر جا کر اس کے شہریوں کو پالیسی کے طور پر اختیار کیا ہے، تو نہ صرف اس کو کنڈیم ہم کریں بلکہ اس کو اس کے تدارک کے لیے جو ہے وہ کچھ عمل کریں۔ وہ ممالک تمام مل کر اسے کہیں کہ جی یہ حرکتیں کسی صورت میں خاص طور سے موجودہ زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ کوٹلیہ کے زمانے میں ممکن تھی، مطلب اس وقت ہو سکتا تھا، گلیڈیٹر کا زمانہ تھا، وہ کر سکتے تھے، بندے جاتے تھے ملک میں، بندے مار کے آ جاتے تھے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ماڈرن وقت ہے اور اس میں تو ایک کنڈیمنیبل ایکٹ ہے۔ لیکن بھارت حسین اس سٹیج پہ جب بھارت نے ایک اپنا سرٹنلی ایک امپیکٹ اس نے بنایا ہے اور ایک سرٹن سٹینڈنگ بنائی ہے گلوبلی، تو کیوں اپنا وہ امیج خراب کرے گا گلوبل لیول پہ اس طرح سے؟ دیکھیے آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب یہ بھی یہ الائجڈی جسے کہتے ہیں، مبینہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ملک ایسا نہیں چاہتا کہ وہ اپنا امیج خراب کرے، لیکن امیج تب خراب ہوتا ہے جب جو پلان ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ابھی تک یہ کام ہوتا رہا ہو، یہ پہلی بار پکڑے گئے ہیں لوگ۔ پہلے تو ہم الزام لگاتے تھے کہ اس میں را کا ہاتھ ہے، اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی وٹنس نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ چونکہ بندے پکڑے گئے ہیں اور وہ سامنے آ گئے، ہندوستان کا وہ جو پلان تھا وہ کہیں نہ کہیں پر جو لیک ہو گئے، جیسے کہ کینیڈا میں بھی ہوا ہے۔ تو ادھر جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزوں کے ساتھ ہندوستان اقتصادی طور پر جو ایک طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ یہ والی جو تخریبی کارروائیاں ہیں، اور وہ بھی اسٹیٹ لیول کی تخریبی کارروائیاں، وہ بھی عمل پر رہا ہے ان کے اوپر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بیچ میں کہیں نہ کہیں پر ایک مس ہیپ ہو جاتا ہے، جس سے کہ کوئی نیگیٹو کام جو ملک کر رہا ہے اس کے لیے وہ ایکسپوز ہو جائے۔ ان دس کیس ہندوستان جو ہے وہ اس دفعہ سامنے آیا ہے اور اس کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسین شہید سہروردی، آپ ہمارے ساتھ تھے پشاور یونیورسٹی سے، اور جو اوور آل پچھلے ہفتے سے ڈیولپمنٹ رہی پاکستان اور انڈیا کے فرنٹ پہ، اس پہ ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔